بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں 2006 کے فضلاء سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا۔ عرصہ دراز کے بعد بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جن سے بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملنے کی توفیق بخشی، اور ملاقات بھی الحمدللہ ایک پرمسرت ماحول میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جو اپنے بعض ساتھیوں کے مصروفیات اور کارگزاری ہمارے سامنے آئی تو الحمدللہ اس کے تصور کی وجہ سے دل خوشی سے باغ باغ ہے، اور دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب ساتھیوں کو دنیا و آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح سے ان کو نوازیں، اور ہمیشہ قدم قدم پر ان کی دستگیری فرمائے، اور عصر حاضر کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں ان سب کو عطا فرمائے۔ تو اس موقع پر مسرت کے اظہار کے لیے پورے الفاظ بھی مجھے مناسب نہیں مل رہے، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم سے نکلنے والے ان ساتھیوں کو جو توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ترقیات ظاہرہ اور باطنہ عطا فرمائے۔ اب رات زیادہ گزر چکی ہے، 12 بجنے والے ہیں 10 منٹ کے بعد، اور اس کے بعد کسی لمبی تقریر کی یا بیان کی گنجائش بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اب آپ حضرات وہ ہیں کہ آپ سے نصیحت سنی جائے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ملک اور بین ملک کے مختلف علاقوں میں اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، تو ہم تو اب بوڑھے ہو گئے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو ہی جا کے مکتب عشق میں سبق مقام فنا لیا، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بلا دیا۔ تو اب تو آپ حضرات سے سیکھنا چاہیے، آپ حضرات سے نصیحت لینی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو جگہ جگہ علم کی روشنی پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے نہ ضرورت ہے اور نہ اس کا وقت ہے۔ البتہ آپ نے دارالعلوم میں رہتے ہوئے
اور خاص طور پہ ان اساتذہ کرام سے جن کا آپ نے نام لیے، ان سے یقیناً دین کی جو فہم حاصل کی وہ سارے طالب علم کی عزیز ترین متاع ہے۔ علم بمعنی دانستن یہ بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے، لیکن علم تنہا مقصود نہیں بلکہ اس کے ساتھ فہم دین مقصود ہے۔ لیتفقہوا فی الدین فرمایا گیا ہے، لیتعلموا الدین نہیں فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ علم اور چیز ہے اور فہم، علم کی فہم اور دین کی فہم اور چیز ہے۔ بس میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جو فہم آپ یہاں سے لے کر گئے ہیں، جو مزاج آپ نے اپنے اساتذہ کرام کا دیکھا ہے، اس کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ آج کی دنیا نعروں کی دنیا ہے، آج کی دنیا میں خوشنما نعروں کا بہت رواج ہے، لیکن جس نے اپنے اکابر علماء دیوبند کے مزاج کو سمجھ لیا ہو اور اس کی فہم اس کو حاصل ہو گئی ہو، اس کو کوئی اور نعرہ اس کی آنکھوں میں نہیں جچتا۔ اور آپ حضرات سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس مزاج و مذاق کا تحفظ کریں گے اور ویسے ہی دنیا میں چلے ہوئے نعروں کے پیچھے اپنے آپ کو چلنے سے بچائیں گے۔ اور جیسا میں نے پچھلے بھی ایک اجتماع میں، فضلاء کے اجتماع میں عرض کیا تھا کہ اس میں بجائے اس کے کہ ہم کوئی آپ سے بیان کریں، آپ کے سامنے تقریر کریں، ہمارا تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں تو وہاں رہتے ہوئے آپ کو اگر کوئی مسائل درپیش ہیں، کوئی مشکلات ہیں، تو اس کے بارے میں باہم بیٹھ کر مذاکرہ کر لیا جائے کہ کس قسم، اگر کسی قسم کی مشکلات درپیش ہیں، آپ کو اپنے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں آپ کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، آئندہ کے لیے آپ کے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں، اور اپنے تجربے کی روشنی میں جہاں جہاں آپ نے کام کیے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی ایسی تجویز سامنے آئی ہو کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے کام کو اور آگے بڑھا سکیں، تو اس کا مذاکرہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ لیکن اب 12 بج رہے ہیں، آدھی رات گزر چکی ہے، اب شاید اتنی تفصیل سے بات کرنے کا تو موقع نہ رہا ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی بنیادی سوال ہو تو اس کے اوپر تھوڑی دیر بات کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک درخواست ساتھیوں کی طرف سے ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو عصری علوم کی تعلیمی اداروں میں، جہاں وہ اسکولز، کالج، یونیورسٹی، وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہاں پر جو پروفیسرز ہیں اور جو لیکچرار ہیں وہ مختلف مضامین کو اس انداز میں پڑھاتے ہیں جس میں جدت پسندی حاوی ہوتی ہے، جس میں دینی مزاج و مذاق کا خیال نہیں رکھا جاتا اور یہ فتنے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ ہمیں اپنی قیمتی نصائح بھی فرما دیجیے، اور اگر جو ادارے کے اندر جو ہیرا فاؤنڈیشن اور اسی طریقے سے اس اسکول سسٹم کا جو ایک مثالی نظام یہاں پر قائم کیا گیا ہے، اس سلسلے میں ساتھیوں کی ایک درخواست ہے کہ اس کا ایک تعارف، اگر جب بھی ایسا کوئی نشست ہو تو اس کی یہ جو نظام ہے اس کا کوئی تعارف ساتھیوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ وہ اس کو اپنے علاقوں میں اس کی نقل کر سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے جو جیسے موسوعۃ الحدیث ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر جدید مسائل سے متعلق جہاں پر بہت سارے ساتھیوں کی رسائی نہیں ہوتی، تو اس سلسلے میں درخواست یہ تھی کہ اگر اس کا
اس کی اجازت مرحمت فرما دی جائے، اور مستقبل میں جب ایسے اجتماعات ہوں وہاں ادارے کی طرف سے اجازت ہو اور وہ یہ نظم کو ساتھیوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو اس سے بہت آسانی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ. تو پہلی بات ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں الحمدللہ استاد ہیں اور وہاں تعلیم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی متعدد جہتوں سے سامنے آئی تھی کہ یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے یا کالجوں کا جو ماحول ہے وہ اصل میں مغربیت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اسی مغربیت کے زیر اثر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے مغرب سے مرعوب ہو کر اور ان افکار کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جو مغرب سے مرعوب ہو کر دین کی کوئی دوسری تصویر یا دوسری تعبیر پیش کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ خاص طور پر وہ حضرات، یوں تو یہ ضرورت سبھی کو ہے، لیکن خاص طور پر وہ حضرات کہ جو کالجوں، یونیورسٹیوں یا جدید تعلیم گاہوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ ذرا اس مغربیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے گہرا مطالعہ کریں. اور اس کے لیے میں دو تین کتابوں کا نام لوں گا کہ ان کا بہت غائر نظر سے مطالعہ کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغربیت نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں ان کا سرچشمہ کیا ہے، کہاں سے وہ نکلی ہے. اور جب ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ گمراہیوں کا منبع کیا ہے تو پھر آپ کو اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو چند کتابوں کا نام لیتا ہوں. ایک تو سب سے بڑی حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کی کتاب ہے الانتباہات المفیدہ فی حل الشبہات الجدیدہ. بظاہر تو چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اس میں دور جدید کے گمراہیوں کے جو سرچشمے ہیں ان کی پوری نشاندہی کر دی ہے. میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کرایا تھا پروفیسر محمد حسن عسکری صاحب مرحوم کے ذریعے، جو آنسر ٹو ماڈرنزم کے نام سے چھپا تھا، اور وہ مغربی دنیا میں بہت پسند بھی کیا گیا. تو اس کو الانتباہات المفیدہ ایک متن ہے، اور اس کی شرح ہے حضرت مولانا مصطفیٰ بجنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حل الانتباہات کے نام سے. اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز، حضرت مولانا ابو الحسن علوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں ہیں جن سے ان گمراہیوں کے سرچشموں کی نشاندہی آپ کو ہوگی. ایک کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا. اور دوسری ان کی کتاب ہے عالم اسلام میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش. یہ آپ حضرات ضرور اہتمام کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں. اور تیسری کتاب ہے، چوتھی کتاب ہے جدیدیت کے نام سے، یہ پروفیسر حسن عسکری مرحوم کی لکھی ہوئی ہے، مختصر ہے، اور اس میں فلسفے جو آج کے چلے ہوئے ہیں ان کا بہت ہی اختصار کے ساتھ آسان انداز میں تعارف کرا دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ کے علم اور فہم میں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کہیں مار نہیں کھائیں گے. اللہ کی رحمت سے آپ ہر جگہ فتح یاب ہوں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دارالعلوم میں جو مختلف سرگرمیاں
ہو رہی ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. بے شک یہ واقعی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اس قسم کے اجتماعات میں ہم آئندہ اس کی کوشش کریں گے کہ دارالعلوم کے جو مختلف شعبے ہیں ان کی پریزنٹیشن کے ذریعے ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے. ہیرا فاؤنڈیشن کے لیے بھی ایک پوری بہت جامع پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے، وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دارالعلوم کے تمام شعبوں کی جامعیت کے ساتھ اس کی بھی ایک پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایسے مواقع پر اگر دکھانی چاہیے تاکہ ہمارے جو حضرات ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کو پتہ رہے کہ دارالعلوم میں کیا کام ہو رہے ہیں. ابھی مدونہ کے بارے میں بھی ہم ایک مستقل ڈاکومنٹری تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں مدونہ کے تمام جو خصوصیات ہیں ان کا تعارف اس میں انشاءاللہ آئے گا. تو یہ آپ کی تجویز بالکل درست ہے، اور ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ اس پریزنٹیشنز کا ایک خلاصہ البلاغ میں بھی شائع کریں تاکہ آپ سب حضرات کو علم ہوتا رہے. البلاغ امید ہے کہ آپ تک پہنچتا ہوگا، نہ پہنچتا ہو تو آپ اس کو ضرور لگوا لیں تاکہ آپ تک دارالعلوم کی مختلف سرگرمیوں کی خبریں بھی پہنچتی رہیں، اور یہاں سے جو حضرات اساتذہ کرام کی طرف سے کوئی تحقیقات آتی ہیں یا کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو وہ بھی آپ حضرات تک پہنچتی رہے گی. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی، میرا نام خالد محمود ہے. استاد جی، اس سلسلے میں ایک تجویز یہ آئی تھی ساتھیوں کی طرف سے کہ اگر ہیرا فاؤنڈیشن کی برانچز کھول دی جائیں مختلف شہروں میں، کم از کم بڑے شہروں میں جو پاکستان کے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بااعتماد ادارے میں ہم داخل کروا سکیں گے، اعتماد کے ساتھ وہاں پڑھا سکیں گے. یہ تجویز یہ تجویز بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کی مختلف برانچیں قائم کی جائیں، اور بلکہ جس سے آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فرنچائز کا، تو اس قسم کا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کام کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی اسی ادارے کو الحمدللہ مستحکم کرنے کے لیے ہمیں افراد درکار ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس ادارے کے ذریعے جو ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ انقلابی سا کام کروایا ہے کہ آپ کو اتنا میں ضرور بتا دوں کہ یہاں اس میں اگرچہ یہ انگلش میڈیم اسکول ہے، لیکن او لیول یہ تیسری جماعت سے 3 سال کے لیے اس میں حفظ کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے، اور وہ اس میں حفظ بھی کرتا رہتا ہے بچہ، اور انگریزی اور حساب بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا ہے، اور پھر 6ٹھی جماعت میں جا کر حفظ مکمل کر کے وہ 7ویں جماعت کے اندر وہ عام طلبہ کے ساتھ جا کے شامل ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس میں بہترین نتائج حفظ کے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں الحمدللہ بچوں نے حفظ کیا ہے. وفاق کے امتحانات میں تقریباً سب نے ممتاز کامیابی حاصل کی ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھنا پڑھانا، اور پھر جو آگے پھر وہ جا کر او لیول یا اے لیول کرتے ہیں تو او لیول میں بھی الحمدللہ ریکارڈ یہ رہا ہے کہ کامیابی میں اے یا اے پلس زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک طالب علم تو ایسا بھی تھا کہ جس ساری دنیا میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، سب سے زیادہ پہلی پوزیشن حاصل کی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے نتائج اچھے آ رہے ہیں. لیکن اگر کہیں آپ کو ضرورت محسوس ہو، ضرورت تو ہے ہر جگہ، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھائی کچھ لوگ یہاں پر وہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو بے شک وہ ہم سے رابطہ کریں، اور دیکھیں گے کہ وہاں پر اس کی شاخ قائم کرنے کے کیا امکانات ہیں. اصل میں یہاں 2 چیزوں کو ایک ساتھ مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو مضامین عصری پڑھائے جائیں گے ان کے ماہر لوگ موجود ہوں. دوسری طرف اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ دینی تربیت اور دینی مزاج و مذاق اس پر کوئی ادنا آنچ نہ آئے. یہ 2 چیزیں مقدسوں کا جمع کرنا ضروری ہے. تو جہاں کہیں ایسا
امکان ہوگا تو انشاءاللہ اس میں ہم تعاون کریں گے. اللہ نے کہا. استاد جی، یہ بلوچستان کے ساتھیوں کی طرف سے سوال آیا تھا کہ بلوچستان کے شورش زدہ جو علاقے ہیں وہاں علماء کرام کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں. وہاں کیا کے درپیش ہوتی ہے؟ مشکلات درپیش ہوتی ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور علماء سے ہمدردی کی توقع وابستہ کرتے ہیں، وگرنہ ان کی جانوں کو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ علماء کرام کو اس حساس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، جو بات یہ ہے کہ اس کا دار و مدار حالات پر ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں علماء کرام. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس کا اظہار کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں بعض حیثیتوں سے بلوچستان کے صوبے کے ساتھ بڑی حق تلفیاں ہوئی ہیں. اب یہ حق تلفی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جہاں سے گیس نکلا وہیں پر گیس نہیں پہنچتی. تو یہ شکایات جو ہیں یہ شکایات غلط نہیں ہیں، درست ہیں، لیکن اس کا اگر اس شکایات کے نتیجے میں خود ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا جائے اور اس کے لیے بیرون ملک لوگوں سے رابطہ قائم رکھا جائے تو وہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان کو وہ اپنا آلہ کار بنا کر ملک کو تباہ کر دیں گے. تو اصل حقیقت تو پہلے یہ سمجھنی چاہیے. جب یہ حقیقت ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کسی سے بات کرنے میں آدمی کو فہم صحیح کے بعد اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کس انداز میں بات کی جائے. بعض جگہ صرف آپ حقوق کی بات کر لیں تو ٹھیک ہے، آگے نہ بڑھیں. بعض جگہ آپ کو دوسرے جہاں موقع ملے تو ان کو یہ بھی آگے بڑھا جائے کہ بھئی حقوق کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم طاقتوں کا انسان آلہ کار بن جائے، بلکہ اس کا راستہ جو ہے وہ دوسرا ہے جو اختیار کرنا چاہیے. ایک سوال ساتھیوں کی طرف سے آیا جس میں آپ سے درخواست ہے کہ اس میں ہماری کچھ نصیحت فرمائیں کہ بے شمار علماء اکرام اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، تقریباً 12,000 کے قریب فضلاء فارغ ہوتے ہیں ہر سال، اور معاشرے کے اوپر اس کی تربیت کے وہ اثرات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. تو اس سلسلے میں اگر آپ قیمتی نصیحت فرمائیں کہ ہم وہ کون سا مختصر نصاب اختیار کریں کہ اس نصاب کے ذریعے سے ہم جس کو کہا جاتا ہے کہ پینیٹریشن ہو یا تربیت کے اور اصلاح کے اثرات معاشرے میں پھیل سکیں. جزاک اللہ. یہ حقیقت ہے، یہ کلمیہ ہے کہ ہر سال اتنی بڑی تعداد فارغ یعنی درس نظامی کی تکمیل کرتی ہے، لیکن معاشرے پر اس کے اثرات یا ان میں سے کچھ ایسے لوگ جو واقعی کسی خدمت میں مشغول ہوں، مفید خدمت میں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے. یہ معاملہ دیکھیے، ایک بات پہلے تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ معاملہ صرف دینی مدارس کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو عام تعلیمی ادارے ہیں ان کا دائرہ، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی مفید خدمت کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ صرف دینی مدارس کا معاملہ نہیں ہے، عام تعلیمی اداروں کا بھی یہ حال ہے. لیکن جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کو ہمیں جس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے تو تعلیم جو ہے وہ ان تعلیم کے ساتھ ایک ایسا اسلوب طلباء کو عطا کیا جائے کہ جو معاشرے کے اوپر مؤثر ہو سکے. دوسرے، تربیت کا اہتمام ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے لیے جو تبلیغی جماعت کا جو سلسلہ ہے یہ انتہائی مفید ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی انجمنیں کام کر رہی ہیں، اتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اتنے افراد کام کر رہے ہیں، لیکن معاشرے پر اگر کچھ اثرات نظر آتے ہیں تو تبلیغی جماعت کے نظر آتے ہیں کہ اس کے اندر
ہر شعبے زندگی کے لوگ الحمدللہ قریب آ رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے نظام کے اندر ایک تو نظام میں نصاب میں ایسی چیزیں شامل کریں اور اس کے انشاءاللہ اس پر غور کیا جا رہا ہے, کام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور دوسرا ہے تربیت پر, تربیت کے لیے اس انداز کی تربیت جیسے تبلیغی جماعت کی تربیت ہوتی ہے, تو انشاءاللہ امید ہے اس سے حالات بہتر ہوں گے. استاد ایک سوال یہ تھا جی کہ پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں وہاں ترجمہ قرآن کو لازمی حصہ قرار دے دیا گیا ہے, صحیح ہے. تو اس میں ساتھیوں کی یہ تجویز تھی کہ ہم آپ کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے اس کو پاروں کی شکل میں اگر طبع کیا جائے تو وہ آسانی سے وہ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. یعنی یہ طے ہو گیا ہے کہ ہوگا, اس پر کام شروع ہو رہا ہے. سر جی بلوچستان کے ساتھیوں نے ایک اور سوال بھیجا ہے, جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں تحکیم اور قضاء کا مقامی نظام جو ہے موجود ہے صحیح ہے, جس میں مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, صحیح تو بات. ان کی طرف سے گزارش یہ ہے کہ اگر جامعہ کی طرف سے فضلاء کے لیے کوئی قضاء کورس کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ بلوچستان کے فضلاء اس سے استفادہ کریں اور دوسرے صوبوں کے بھی, اور اپنے علاقوں میں جا کر عوام کے مفاد میں کام کر سکیں. یہ ایک مرتبہ ہم نے کیا بھی تھا پہلے, کافی عرصے پہلے. مولانا راز صاحب ذرا اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا کرنا چاہیے. پہلے بھی حضرات نے کہا تھا, ہمارے یہاں قضاء کے اوپر پورا ایک کورس ہوا ہے کافی تفصیلی, اور اس سے تربیت یافتہ جو تھے انہوں نے وہ جا کر قاضی لگے اور انہوں نے قضاء کا کام کیا. تو یہ بھی ایک سلسلہ وہی ضروری ہے کرنے کا, انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی حضرت آپ کی اجازت کے ساتھ فرمائیں, سوال کر سکتا ہوں وزیر؟ کر لیں تھوڑا سا آخری سوال کر لیں. جی. مختلف عصری اور ساتھیوں نے سوال کیا ہے. یہ ہمارے جو ساتھی ہیں یہ بھی ایک یونیورسٹی میں ماشاءاللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ہمارے مختلف عصری اور دینی اداروں میں عصری اور دینی علوم کی ہم آہنگی اور امتزاج کے ساتھ مختلف نصابوں پر کام ہو رہا ہے, مختلف کاوشیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں کوئی بہت مفید اور قابل عمل تجربہ جو آپ کی نظر میں ہو, اگر اس سے ہماری رہنمائی فرما دیں. بھائی اصل میں بہت تفصیل طلب موضوع ہے, اور اس میں اصل میں دو چیزیں ہیں الگ الگ, ان کو بہت زیادہ خلط کر کے ایک خلط مباحث پیدا کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. وہ دو, اس کی میں نے تفصیل اپنے ایک بیان میں کی تھی, والبلاغ میں چھپا بھی ہے, غالباً افتتاح بخاری کے موقع پر. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم درس نظامی ہی کے اندر سارے عصری علوم کو داخل کر دیں, اور وہ جو طالب علم ہے وہ عالم بھی بنے اور ڈاکٹر بھی بنے اور فلسفی بھی بنے اور انجینئر بھی بنے اور سبھی کچھ. تو آج تک کوئی کسی کامرس کے طالب علم کو یہ نہیں کہتا کہ تو نے انجینئر کیوں نہیں پڑھی, تو نے میڈیکل کیوں نہیں پڑھی. ہمارا جو یہ نصاب ہے وہ خالصتاً علم دین کے لیے. اب علم دین والے سے یہ مطالبہ ہو کہ چونکہ تو عالم ہے لہذا تجھے سائنسداں بھی ہونا چاہیے, اور تجھے ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے, اور تجھے انجینئر بھی ہونا چاہیے. اتنا احمقانہ مطالبہ ہے یہ کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ دو چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ خود درس نظامی میں بحیثیت عالم دین جن جدید افکار اور نظریات کا سامنا ہے, ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اور ان کے صحیح تردید کرنے کے لیے, ان کے لیے صحیح ذہن سازی کے لیے انسان کو اتنا علم ہو کہ وہ اپنے ذہن کے, اپنے دور کے جو افکار ہیں ان کا صحیح مقابلہ کر سکے. یہ اور کام ہے بھی, اور یہ ضروری ہے. اور اس سلسلے میں بہت سست روی سے ہمارے مدارس میں کام ہو رہا ہے, بہت سست روی سے, اور ہم وفاق کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا آگے بڑھائیں. تو یہ چیز بالکل الگ چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دینی مدارس نہیں بلکہ
جدید تعلیمی ادارے، تمام علوم، جدید علوم پڑھانے والے، وہ دیندار لوگ قائم کریں، اور وہ دیندار مسلمان ڈاکٹر پیدا کرے، مسلمان انجینئر پیدا کرے، مسلمان سائنسدان پیدا کرے. یہ ایک تیسرا کام ہے. اس کا مدارس سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک مستقل کام ہے. تو یہ تین باتوں کو خلط ملط کر کے یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ عصری اور دینی علوم کا امتزاج ہونا چاہیے. اور اب وہ جب یہ خلط مبحث کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا انجام وہ ہو رہا ہے جو آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس طرح کا امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی حقیقت حال کو مد نظر رکھے بغیر، تو نتیجہ ارذل کے تابع ہوگا، اور وہ جو اصل مقصد تھا وہ غائب ہوگا. اپنے حلقے میں وہاں جو پروفیسرز ہیں اور جو لیکچرار ہیں ان کی تربیت کے لیے فوکس کیا جائے، اور ان کی دینی تربیت کے بالکل، تاکہ ان کے عقائد مضبوط ہوں، سیرت پہ ان کا مطالعہ مضبوط ہو، اور اس کے اوپر فکر کیا جائے بجائے اس کے کہ نصاب کی تبدیلی کی طرف فوکس کیا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت ایک چھوٹی سی خواہش جو تقریباً سب کے دل کی تمنا ہے، میں صرف الفاظ دے رہا ہوں کہ اپنا کوئی مختصر سا کلام آپ ساتھیوں کے لیے. کلام نہیں چاہیے، شاعری سے مراد شاعری سے یہ کلام نہیں چاہیے. نہیں حضرت، بھائی شاعری پڑھی چھپی ہوئی ہے، پڑھ لینا. بہت دیر ہو گئی. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. اللہ تعالیٰ سب دعا کر لیں بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد.